अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है, उसकी मेहरबानी है कि वो तौफ़ीक़ अता फ़रमा रहा है मुझे भी और आपको भी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमसे ये काविश कबूल फ़रमा ले और हमारे लिए रोज़ क़यामत इसको तोशा आख़िरत बना दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आपने गुज़िश्ता जो हदीस थी उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया उसको सुनने में, और लेकिन जो क्विज़ जो गूगल फॉर्म था उस पर शायद स्टूडेंट्स की तवज्जो नहीं गई या उन्होंने उसको ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मतलब विदिन 3 डेज़ 1000 तालिब इल्मों ने देखा, लेकिन गूगल फॉर्म को शायद 60 या 70 स्टूडेंट्स ने टच किया। नो प्रॉब्लम, आपकी ख्वाहिश है, आप जैसे आपको मुनासिब लगे। मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में डालता रहूँ। ज़रूर कोशिश करें, उसको अटैम्प्ट करें। उससे क्या होगा, छोटा सा है, 2 मिनट में हो जाता है, 5-10 पॉइंट्स होते हैं। उसमें क्या है कि आपको रिकॉल होता है, जब आप क्लिक करते हैं तो आपका दिमाग काम करता है, अच्छा इसका क्या तर्जुमा था, इसका क्या बाब था, और यकीनन वो बेनिफिट देता है, तो इसलिए उसको मैं डाल देता हूँ। तो आज हम हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखते हैं कि अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैरा तग़दु खिमासन व तरूहु बितानन। रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हदीथुन हसनुन मानाहु तज़हबु अव्वलन नहारी खिमासन अय ज़ामिरतल बुतूनि मिनल जू'i व तरजिउ आखिरन नहारी बितानन अय मुमतलिअतल बुतूनि। इस हदीस का पहले मैं तर्जुमा आपको सुना देता हूँ कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही, अगर तुम यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल करो, हक़्क़ तवक्कुलिही, जैसा कि तवक्कुल करने का हक़ होता है, ला रज़क़कुम, तो वो तुम्हें रिज़्क़ दे, कमा यरज़ुक़ु तैरा, जैसा कि वो परिंदों को रिज़्क़ देता है, तग़दु खिमासन व तरूह बितानन, कि वो सुबह निकलते हैं खाली पेट, और तरूह बितानन, और लौटते हैं भरे हुए पेट से, यानी उनके पेट भरे होते हैं, इस हालत में वो लौटते हैं। मानाहु तज़हबु अव्वलन नहारी खिमासन, यानी दिन के जो शुरू में वो खाली पेट जाते हैं, यानी उनके पेटों में कुछ नहीं होता, और जब वो लौटते हैं शाम को, तरूह यहाँ पर उन्होंने उनका बताना है कि ये शाम के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब वो मकसद है कि जब वो शाम को लौटते हैं तो वो पेट उनके भरे हुए होते हैं। तो ये उनका कहने का जो मकसद है। अब हम एराब की तरफ आते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये मुतअल्लिक़ है जो फ़ेल महज़ूफ़ है उसके, क़ाला अन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला, क़ाला का फ़ाइल हुआ जो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ लौट गया, यहाँ पर जो फ़ाइल ज़मीर मुस्ततिर है। समिअतु का फ़ाइल ता ज़मीर, रसूलुल्लाह मुरक्कबुन इज़ाफ़ी, रसूल मुदाफ़िले, और ये मफ़ऊल है। समिअतु रसूलुल्लाह, यानी मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, यक़ूलु, ये हाल है, किसका हाल है, ये हाल है रसूला यहाँ पर मुदाफ़ का, मुदाफ़ यहाँ पर रसूल ज़ुल हाल है। यक़ूलु का फ़ाइल हुआ ज़मीर मुस्ततिर है जो लौट रही है रसूला के, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यानी इस हाल में सुना। क्या फरमाया आपने, लौ, अब लौ शर्त के लिए, लौ अन्नकुम ततवक्कलून अल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही, अब कुम ज़मीर मंसूब फ़ी महल्लि नस्बिन इस्मु अन्ना, और इसका आगे ख़बर है ततवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही, ये ख़बर अन्ना है। ततवक्कलून में वाओ ज़मीर है और ज़मीर जमा है, जमा मुतकल्लिम है, तवक्कल यतवक्कलु बाब तफ़ाउल में से है, और ये पूरा जुमला ख़बर है अन्ना की। लौ अन्नकुम ततवक्कलूना, यानी अगर तुम तवक्कुल करो, अलल्लाहि मुतअल्लिक़ुन बिलफ़िअली, और ये ततवक्कलूना के मुतअल्लिक़ हक़्क़ तवक्कुलिही, ये बेसिकली मफ़ऊल मुतलक है। कैसे मफ़ऊल मुतलक पता चल रहा है यहाँ से, तो इसको इस तरह के मफ़ऊल मुतलक को कहा जाता है, यानी नायब मफ़ऊल मुतलक है। तो उसके हमें मुज़ाफ़ से पता चलता है कि नहीं मुज़ाफ़ आ रहा है, मुज़ाफ़ इलैह में वो इस्म मौजूद है जो फ़ेल के लिए फ़ेल का मस्दर है। इसकी वजह से हमें ये पता चल रहा है कि ये मफ़ऊल मुतलक है, और ऐसे मफ़ऊल मुतलक को नायब कहा जाता है।
لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اب توکلہ میں جو یہ ہاں ضمیر ہے، یہ ضمیر فی محل جر ہے اور یہ لوٹ رہی ہے لفظ اسم الجلالہ پر. سو ترجمہ کیا ہوا؟ لو انکم، اگر، تتوکلون یعنی انکم تتوکلون یقیناً تم توکل کرو اللہ پر، حق توکل ہی جیسا کہ توکل کا حق ہے، لرزقکم، اب یہ جواب الشرط ہے، لرزقکم، لام جواب الشرط پر آیا، رزق فعل ماضی، ہوا فاعل، کم مفعول فی محل نصب ضمیر جو مفعول بہ ہے، لرزقکم، اور اس کا جو ہوا فاعل ہے وہ لفظ اسم الجلالہ پر جا رہا ہے، یعنی یقیناً وہ تم سب کو رزق دیتا. کما یرزق، کما، اب یہ کاف حرف جر، ما مصدریہ، اور یرزقو فعل مضارع، اس کا ہوا فاعل ضمیر مستتر جو لفظ اسم الجلالہ پر لوٹ رہی ہے. کما یعنی کما یرزق، متعلق فعل ہو گیا رزقا، یعنی لرزقکم کما یرزق الطیر. اب طیر مفعول، یہ یرزق کا مفعول ہے، منصوب ہے، علامت نصبہ فتح ہے، جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. اور کیا کنڈیشن کیا ہے؟ تغدو، غدا یغدو باب نون سے آتا ہے، اس کا ہیا فاعل ہے جو لوٹ رہا ہے پرندوں کی طرف، ہیا طیر کی طرف، چونکہ یہ کلیکٹیو ناؤن لیا گیا ہے، پرندے یہاں پر یعنی جنس لی گئی ہے ان کی. تغدو خماسن، خماسن ان کا حال ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ تغدو، اس میں جو ہیا ضمیر ہے یہ اس کا حال ہے. تغدو خماسن یعنی پرندے کس حال میں لوٹتے ہیں، کس حال میں صبح نکلتے ہیں. غدا یغدو کا مطلب ہوتا ہے صبح کو نکلنا، خالی پیٹ، ان میں کچھ نہیں ہوتا. وہ تروح بتانن، راہ یروح باب نون سے، تروح کا فاعل بھی ہیا جو طیر کی طرف چلا گیا، بتانن یہ حال ہے اسی ہیا کا. وہ تروح بتانن، اور وہ لوٹتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے، یعنی جب وہ شام کو اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. یہاں پر علماء نے جو اس کی تشریح میں فرمایا ہے، تو ایک جو پوائنٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے، ایک بزرگ ہیں ان کا قول ہے کہ معلوم اس حدیث سے یہ ہوتا ہے کہ مومن کی زندگی میں رزق اور جو معیشت ہے اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں اس کو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے. اس حدیث میں جو مثال دی ہے کہ جب پرندے صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور وہ زمین میں کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اپنا اسباب اپناتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے، اس سے باہر نکلتے ہیں، اپنے اسباب جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، نکلتے ہیں، کتنی دور دور تک جا کے وہ اڑتے ہیں اور وہاں سے وہ دن بھر پورا چگتے رہتے ہیں اور اللہ ان کو رزق دیتا ہے. تو جو رب پرندوں کو رزق دے رہا ہے وہ انسانوں کو رزق کیوں نہیں دے گا؟ خاص طور پہ پھر اپنے مومن بندوں کو رزق کیوں نہیں دے گا؟ یقیناً وہ اپنے مومن بندوں کو بھی رزق دیتا ہے، اور وہ ہر انسان کو رزق دیتا ہے، اس کو نہ ماننے والوں کو بھی وہ رزق دیتا ہے. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھنا ہے، اپنی طرف سے اسباب اور اپنانے ہیں اور کوشش کرنی ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا. یعنی یہ یقین یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر یہ سبب اپنا رہا ہوں تو مجھے اس سے رزق ملے گا. میں سبب اپنا رہا ہوں، رزق دینے والا اللہ ہے، اس میں برکت ڈالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو یہ پرندوں کی مثال کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کریں تو بڑی زبردست مثال ہے کہ وہ بے فکر نکلتے ہیں، وہ صرف رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، لیکن ان کو فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں نہیں ملے گا، ان کو ملے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح انسان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پورا بھروسہ اور پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں رکھے گا. البتہ ہماری خواہشات شاید ہمیں نقصان دے جاتی ہیں کہ اگر ہم اصل میں آج کل اگر آپ تھوڑا ہم غور کریں نا، ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم پریشان رزق نہ ملنے پہ کم ہو رہے ہیں، ہم اپنی خواہشات کے پورے نہ ہونے پر پریشان ہوتے ہیں. یہی ہمارا سب سے بڑا آج کل پرابلم پیدا ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے احوال پر رحم فرمائے اور ہمیں خود پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جو ہے حالات میں برکت عطا فرمائے. اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور بھروسہ رکھنا ہے، رزق کی تلاش کرتے ہوئے اور اسباب کو اپناتے ہوئے. ہمارا جو بھروسہ ہے وہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، کسی چیز پر. یہ نہیں کہ میں نے اگر یہ ڈپلوما، اگر میں نے کوئی یونیورسٹی سے کورس، اگر میں نے کوئی ڈگری کر لی ہے، یا اگر میں نے یہ سب کچھ کر لیا تو لازمی ہے کہ مجھے اچھا رزق ملے گا، لازمی ہے کہ مجھے وسیع رزق ملے گا، لازمی ہے کہ مجھے اس کی سبب ملے گا. نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ رزق دے گا. اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کہاں کہاں سے کھولتا ہے یہ ہمیں اللہ پر چھوڑ دینا ہے. ہمیں صرف اسباب اپنانے، یعنی ہمیں کوشش کرنی ہے، اور کوشش تسلی کے ساتھ.
ایک اچھے چہرے سے، مسکراتے چہرے سے، اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے، فکر اور پریشانی ہمارے چہروں پر ہمارے چہروں پر نہیں ہونی چاہیے۔ تو جزاکم اللہ خیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خود پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ذہن میں یہ یقین اور یہ اعتماد پیدا فرما دے کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے ارد گرد غور کریں کہ اللہ تعالیٰ تو جانوروں اور پرندوں کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے نام مالنے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔